من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من خياركم أحسنكم أخلاقا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى قابل احترام بھائی اور بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اگر ہم اپنا لیں تو ہماری دنیا بھی جنت کا نمونہ بن جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں تشریف لائے اس معاشرے کی حالت یہ تھی کہ اگر کسی کا گھوڑا دوسرے کے گھوڑے سے آگے نکل گیا تو اس پر لڑنے مرنے پہ تیار ہو جاتے تھے، اور معمولی سی بات پہ جو لڑائی شروع ہوئی تو برسہ برس تک جنگیں چلتی تھیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، آپ نے اپنی تعلیمات صحابہ پر پیش کی، صحابہ نے اس کو قبول کیا، تو وہ ایسے شیر و شکر ہو گئے، ایسے ایک دوسرے کی خاطر اپنی جانیں قربان کرنے والے بن گئے کہ جس کی تاریخ میں نظیر پیش نہیں کی جا سکتی۔ ان میں ایثار کا جذبہ ایسا پیدا ہوا کہ خود مر رہے ہیں پیاس سے لیکن اپنے بھائی کو ترجیح دے رہے ہیں۔ ایک غزوہ کے موقع پر ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نکلا پانی پلانے کے لیے زخمیوں کو، تو دیکھا کہ میرے چچا زاد بھائی بالکل آخری سانسوں میں اور پیاس کافی لگی ہوئی ہے۔ پانی کا مانگا تو میں ان کے پانی قریب کرنے لگا تو قریب ہی ایک اور مسلمان نے پانی مانگا جو زخمی تھا، تو انہوں نے اشارہ کر دیا کہ ان کی طرف جاؤ۔ میں ان کے پاس پہنچا تو اس کے قریب ایک اور زخمی لیٹا ہوا تھا، تو اس نے پانی مانگا تو اس آدمی نے اشارہ کیا نہیں ان کے پاس جاؤ، میں بعد میں پیوں گا۔ جب میں پانی لے کر تیسرے کے پاس پہنچا تو ان کی روح پرواز کر چکی تھی۔ ان کے پاس سے دوسرے کے پاس آیا تو وہ بھی اللہ کے پاس پہنچ چکے تھے۔ پھر اپنے چچا زاد بھائی کے پاس پہنچا تو وہ بھی اللہ کے پاس پہنچ چکے تھے۔ آخری وقت میں بھی ان کے دل میں یہ ہوتا تھا کہ ہم مشقت برداشت کر لیں لیکن ہمارا بھائی اس کو راحت پہنچے، اس کو آرام پہنچے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سن چکے تھے کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اخلاق جس کے اچھے ہیں، جو دوسروں کے لیے اچھا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ کو مجھے کوئی نصیحت فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر تمہیں ایسے دو عمل نہ بتاؤں جن کا کرنا بڑا آسان لیکن نامہ اعمال میں وہ بڑے وزنی ہیں، یعنی بظاہر کرنے میں آسان ہے لیکن نامہ اعمال قیامت کے دن جب تلے گا، جب اعمال اس میں تولے جائیں گے تو ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا رسول اللہ ضرور بتلائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ذر اچھے اخلاق اور خاموش رہنا، اچھے اخلاق، لوگوں سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، اور خاموشی۔ آج ہم جب گفتگو کرتے ہیں تو گفتگو کی وجہ سے ہم لوگ کتنے لوگوں کی حق تلفی کر دیتے ہیں۔ ہمارے جو لڑائی جھگڑے ہیں ان کا اگر بنیاد دیکھی جائے تو یہی گفتگو کی بے احتیاطی ہے۔ ہماری گفتگو میں غیبت ہوتی ہے، جھوٹ ہوتا ہے، بہتان ہوتا ہے، الزام تراشی ہوتی ہے، کسی کا مذاق اڑانا ہوتا ہے۔ یہ ساری کی ساری گفتگو وبال ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا تمہیں یہ بتاؤں کہ جنت میں سب سے زیادہ لوگ کس چیز کی وجہ سے جائیں گے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ضرور بتلائیے۔
آپ نے ارشاد فرمایا اچھے اخلاق کی وجہ سے اور تقوی کی وجہ سے۔ جنت میں سب سے زیادہ لوگ جو جائیں گے وہ ان دو اعمال کی وجہ سے جائیں گے، تقوی یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اور اچھے اخلاق۔ اور پھر فرمایا یہ بھی بتاؤں کہ جہنم میں سب سے زیادہ لوگ کس وجہ سے جائیں گے؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتلائیے۔ تو آپ فرمایا دو باتوں کی وجہ سے، ایک زبان، دوسری شرمگاہ۔ ان کی بے احتیاطیاں یہ انسان کو جہنم میں لے جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین میرے نزدیک وہ ہے جس کے اخلاق اچھے۔ اور ایک دوسری روایت میں آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جانتے ہو اچھے اخلاق کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا اچھے اخلاق یہ ہیں کہ جو تم پر ظلم کرے تم ان کو معاف کرو، زیادتی کرو، اور جو تم سے روکے تم اس کو عطا کرو۔ یعنی کہ ضرورت کے وقت کسی نے تمہیں ضرورت تھی، کسی سے کوئی چیز مانگی تو اس نے نہ دی، پھر اگر وہ ضرورت مند بن کے آیا ہے تو یہ نہیں کہ اس نے میرے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا تھا، مجھے اس وقت خالی واپس کر دیا تھا تو میں نے بھی نہیں دینا، نہیں، اس کو عطا کرو۔ اور فرمایا کہ اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے، کشادہ روی سے پیش آنا، مسکرا کے ملنا، یہ بھی اچھے اخلاق میں شامل۔ آج ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہے وہ اچھے ہنس کے ملنا جو ہے وہ اس پر ہمیں ثواب نہیں، حالانکہ اگر مسکرا کر مسلمان کسی سے ملتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے، اس پہ بھی اس کو اجر ملتا ہے۔ اور بہت سے لوگوں کے ساتھ تو اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں جائیں گے تو پھر اخلاق نہیں ہوگا۔ بیوی بچوں کے ساتھ جو ہے وہ اچھے اخلاق نہیں ہیں، ان کے ساتھ ہنس کے نہیں ملتے۔ حالانکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں داخل ہوتے تھے تو مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے۔ ہمارے ہاں افراط و تفریط ہے کہ یا تو لوگوں کے لیے اچھے اخلاق ہیں لیکن گھر والوں کے لیے اچھے اخلاق نہیں ہیں۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے بڑوں کے ساتھ جو ہے گھر کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے لیے ان کے پاس نرم لب و لہجہ نہیں ہوتا، بوڑھے والدین ہیں، تو یہ چیز بھی انتہائی ہلاکت میں ڈالنے والی ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ مجھے محبوب اور قیامت کے دن مجلس کے لحاظ سے سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ یعنی قیامت کے دن اس کو سب سے میرے قریب جگہ اس کو ملے گی جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ اور ہم لوگ جو ہے وہ اس چیز کو ایک اضافی چیز سمجھتے ہیں، حالانکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اچھے اخلاق کی بنا پر رات بھر عبادت کرنے والے اور دن بھر روزہ رکھنے والے کی مانند اجر و ثواب حاصل کر لیتا ہے۔ یعنی اس کے ویسے نفلی عبادات اس کے پاس نہیں ہوتی، لیکن اچھے اخلاق سے پیش آنا لوگوں کے ساتھ یہ چیز اس کو ان کے درجے تک پہنچا دیتی ہے۔ یعنی جو رات بھر عبادت کرتا رہے اور دن بھر روزہ سے رہے۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اس معاملے میں اپنا جائزہ لیں، ہر آدمی سے کوشش کریں اچھے اخلاق سے پیش آنے کی۔ اگر کوئی زیادتی بھی کر رہا ہے، کوئی تکلیف پہنچا رہا ہے تو اللہ کے لیے اس کو معاف کرنا سیکھیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو آدمی اللہ کے لیے معاف کر دیتا ہے قیامت دن اللہ فرمائیں کہ کہاں ہیں وہ لوگ جن کا اللہ پر حق ہے؟ فرشتے عرض کریں گے کون ہیں وہ لوگ؟ تو فرمایا جائے گا جو دنیا میں اللہ کے لیے معاف کیا کرتے تھے۔ تو وہ لوگ کھڑے ہوں گے تو پھر اللہ فرمائیں گے جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔ اب قیامت کے دن معافی مل جائے اس عمل سے کہ ہم اللہ کے لیے معاف کر دیں دنیا، اور دنیا میں بھی اجر و ثواب بہت ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس شخص کے لیے جنت کے وسط میں محل کا ضامن ہوں جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے۔ یعنی جھگڑے سے بچنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دیتا ہے اور معاف کر دیتا ہے۔ تو ایک روایت میں آتا ہے ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کا محبوب بن جاؤں۔ صحابہ کے سوالات وہ سب آخرت کے متعلقہ ہوتے تھے، یعنی ذخیرہ حدیث آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی ایک سوال بھی ایسا نہیں ہوگا جس سے دنیا بنانے کی کوئی فکر اس میں نمایاں ہو۔
جو بھی صحابی آتا تھا ایسا سوال کرتا تھا جس سے آخرت بنتی ہو، اللہ راضی ہوتے ہیں۔ تو ایک صحابی نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتا دیں کہ میں اللہ کا بھی محبوب بن جاؤں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بھی محبوب ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے اخلاق درست کر لو، اللہ کے بھی محبوب بن جاؤ گے، میرے بھی محبوب بن جاؤ۔ تو اتنی اہم چیز ہے۔ اور اخلاق کی درستی میں جیسے میں نے عرض کیا یہ کہ جو آپ کو دینے سے آپ کو محروم رکھتا ہے اس کو عطا کریں، جو آپ پر ظلم اور زیادتی کرتا ہے اس کو معاف کریں۔ ویسے تو یہ بڑا مشکل کام ہے لیکن اس پہ اللہ کا قرب بہت ملتا ہے۔ اور ہر ایک سے کشادہ روی سے پیش آئیں، مسکرا کے ملیں، اس پر بھی ثواب ملے گا۔ اور گھر میں بھی اسی طریقے سے بچوں سے اہل و عیال سے مسکرا کے گفتگو کرنا اور کشادہ روی سے پیش آنا یہ بھی اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اس پہ بھی انسان کو نیکیاں ملتی ہیں۔ اور اگر انسان جو ہے وہ اپنی طبیعت میں سختی لے کر آتا ہے تو یہ اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ چیز انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ تم جانتے ہو کہ جنت میں سب سے جلدی جانے والے کون لوگ ہوں گے؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ بتا دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا جن کے اخلاق اچھے ہیں، جو نرم دل ہیں، نرم گفتگو ہے۔ اور فرمایا کہ جہنم میں سب سے زیادہ جانے والے وہ لوگ جو سخت دل سخت زبان ہیں، اخلاق کے برے، تو یہ لوگ جہنم میں زیادہ جائیں گے۔ اگر انسان کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ میرا ہر عمل مجھے اس کے متعلق اللہ کے ہاں جواب دہ ہونا ہے، تو پھر جو ہے انسان اپنی اس کی زبان بھی محتاط ہو جائے گی، اس کے جو ہے باقی اعمال بھی محتاط ہو جائیں گے۔ اور تقویٰ کی حقیقت بھی یہی ہے کہ انسان ہر حق والے کا حق ادا کرے۔ آج ہمارے ہاں جو اختلافات ہیں وہ صرف اسی وجہ سے ہیں کہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ مجھے میرا حق ملے، اور میرے ذمے جو دوسروں کے حقوق ہیں ان کی ادائیگی کی فکر نہیں ہے، ان میں کوتاہی ہوتی ہے۔ اگر یہ فکر سوار ہو جائے کہ قیامت کے دن کوئی ایسا آدمی نہ ہو جس کا ہاتھ میری گریبان پر ہو کہ میں نے اس سے یہ حق لینا ہے، کہ میں نے تو اپنی طرف سے میرے ذمے جو سب کے حقوق ہیں میں نے وہ ادا کرنے، پھر جو ہے اس سے معاملات سارے درست ہو جائیں۔ بلکہ ایک بزرگ فرمانے لگے کہ تقویٰ کہتے ہی اس کو ہیں کہ قیامت کے دن کوئی آدمی یہ مطالبہ کرنے والا نہ ہو کہ میرا اس کے ذمہ یہ حق ہے۔ انسان کے دل میں یہ فکر سوار ہو جائے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کو بھی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ چیز بتلائی۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اگر دیر سے گھر تشریف لاتے تو ایسی آواز سے سلام کرتے تھے کہ اگر تو میں جاگ رہی ہوں تو سن لوں، اور اگر سوئی ہوں تو میری نیند میں خلل نہ آئے۔ اور تہجد کے لیے جب اٹھتے تھے تو ایسے آرام سے اٹھتے تھے کہ میرے آرام میں خلل نہ آئے، اس قدر خیال رکھتے تھے۔ اور ہم لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں کو معمولی سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے اس بات کا اہتمام کی فکر ہو کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہی اچھے اخلاق ہیں۔ ہم دوسروں کو راحت پہنچانے والے بنے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمانے لگے کہ جانور 3 قسم کے ہیں، ایک تو وہ ہیں کہ جو شر ہے ان سے انسان کو تکلیف ہی پہنچتی، اور ایک وہ ہیں کہ جن سے جو ہے وہ انسان کو نفع پہنچتا ہے، جیسے شر جیسے سانپ ہے، بچھو ہے، کہ جو جب انسان پہ حاوی ہوگا غلبہ پائے گا تکلیف ہی پہنچائے گا، اور ایک وہ ہیں جو انسان کو نفع ہی پہنچاتے ہیں، جیسے بھینس ہے، بکریاں ہیں، یہ انسان کے نفع کے لیے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جو نہ نفع مند ہیں نہ نقصان دہ ہیں۔ فرمانے لگے کہ اول درجہ تو یہ ہے کہ انسان جانوروں سے بڑھ کر جو ہے وہ انسانیت اس میں آئے، کم از کم اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم اتنا تو ہو کہ دوسروں کو نفع پہنچائے، اس درجے میں آ جائے۔ اور یہ بھی نہیں ہو سکتا تو آخری درجہ تو یہ ہے کہ اگر نفع نہیں پہنچا سکتا تو کسی کو نقصان نہ پہنچائے۔ اور اگر انسان کی فطرت ہی ایسی ہے کہ جس کو جو ہے وہ جو ملے اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنا، نقصان کرنا، یہ تو پھر وہ سانپ اور بچھو سے بھی انسان بدتر ہو جاتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو انسانیت دی ہے وہ تو اسی لیے دی ہے کہ وہ سراپا اسلام تھی، اور حضور نے اس کو مسلمان کی پہچان قرار دی ہے
کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان کہلانے کے لائق ہی وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔